ارشاد فرماتے تھے کہ یہ اللہ کا مہینہ آیا ہے، یہ اللہ کا مہمان تمہارے پاس آیا، لہٰذا اس کے ادب و احترام میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنا۔ تو حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے کہا ہے کہ یہ رمضان شریف کے روزے صرف تیری امت کے لیے یہ رمضان شریف کا مہینہ میں نے بھیجا ہے، اور پھر یہ یقیناً دنیا میں بھی، عالم برزخ میں بھی اور عالم قیامت میں بھی یہ تمہارے تزکیے کا سبب بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب میں تزکیہ کا پہلو رکھا ہے، اور پھر فرمایا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتفکرون، بہت سارے جملے استعمال ہوئے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا۔ کسی کا تزکیہ نماز سے ہوتا ہے، روزے سے ہوتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی عظمت کے صدقے میں، رمضان شریف کی راتوں اور ساتوں اور برکاتوں کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کے احکامات کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اس مہینے میں ہم جو کچھ اس کے دربار میں پیش کرتے ہیں اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن والصیام یشفعان یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سیام کا یہ تیسرا پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن مجید اور یہ روزے آپ کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا الہ العالمین، میرے کہنے پر اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے کہنے پر اس نے کچھ پیا نہیں ہے، میں نے اس کو تمام عیش و عشرت سے روکے رکھا، اس نے میری تعمیل کی ہے، یا اللہ میں آج قیامت کے دن سفارش کرتا ہوں، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ تو حضور رحمۃ للعالمین کے ارشاد کے مطابق یہ رمضان شریف کے جتنے روزے آپ رکھتے ہیں یہ سب قیامت کے دن سفارش کریں گے، اور ہمارا سلسلہ ہی سفارش پر چلتا ہے۔ یہ اذان کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اس میں بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے سفارشی بنا۔ اور قرآن میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کرے گا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے، جس کو اجازت ملے گی وہی سفارش کرے گا۔ قرآن ہماری سفارش کرے گا، رمضان ہماری سفارش کرے گا، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ جیسا آپ دیکھتے ہیں چھوٹے معصوم بچے مر جائیں اور ہم ان کے جنازے میں کھڑے ہو کر اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطن، یا اللہ اس معصوم بچے کو
بچی کو ہمارے لیے اجر بنا، یا اللہ اس بچے یا بچی کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا، الہ العالمین اس کو ہمارے لیے سفارشی بنا، نہ صرف سفارشی بلکہ اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول بھی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کی سفارش کا اس کے نبی نے ذکر کیا ہے وہ سب ہمارے سفارشی ہوں گے، اور اللہ ان کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ دیکھیے، بچہ کسی عام قوم کا فرد ہو، کسی سید کا ہو، کسی اعلیٰ خاندان کا ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے پیر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر اللہ سے کہتے ہیں یا الہ العالمین اس بچے کو ہمارے لیے سفارشی بنا، اور نہ صرف سفارشی بنا بلکہ مشفعاً اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول بھی فرما۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، بڑے خوش قسمت وہ ماں باپ ہیں جن کے معصوم بچے مر جاتے ہیں۔ تو حضرت ام المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ ہم تو ان کو خوش قسمت نہیں سمجھتے۔ تو حضور رحمۃ للعالمین نے فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن وہ چھوٹے بچے بچیاں اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ ان کی سفارش سن کے ان کو معاف کر دے گا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئیں، حضور کے ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہتی ہیں ادعو اللہ ان یرزقنی، کملی والے آپ میرے لیے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ مجھے بیٹا یا بیٹی دے، بے شک اسی وقت مر جائے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا قیامت کے دن میرا دامن پکڑ کے اللہ کو کہ یا اللہ عائشہ کو بخش دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تخافی یا عائشہ، تو اے عائشہ گھبراؤ نہیں، قیامت کے دن جن کا دامن پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا ان کا دامن میں پکڑ کر اللہ کو کہوں گا یا اللہ ان کو معاف کر۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ سفارشی قرآن اسی نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا یہ قرآن مجید بھی جو پڑھو گے نیکیوں کے علاوہ یہ سفارش کریں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی آدمی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الف لام میم کہتا ہے تو اس کے کھاتے میں 30 نیکیاں چلی جاتی ہیں۔ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں، اور الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں بنتی ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے، قرآن مجید پڑھنے سے بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، اور اس رمضان شریف کے مہینے میں 60 سے 70 گنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ سابقہ امتیں بھی نیکی کرتی تھی، میری امت بھی نیکیاں کرے گی، تو نے ثواب دینے کی پرسنٹیج کیا قائم کر رکھی ہے؟ رب نے فرمایا 10%۔ قرآن کی ارشاد ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب۔ کہا میری امت کے لیے کوئی تخصیص؟ اللہ نے فرمایا رمضان شریف میں تیری امت کے نیکیوں میں 70 گنا زیادہ اضافہ کروں گا۔ یا اللہ یہ تو بہت کم ہے۔ رب نے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مال دولت، تو ان کی مثال ایک دانے کی ہے جو زمین میں بوتے ہیں اور اس سے ایک سلٹا پیدا ہوتا ہے جس کے 700 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700 نیکیوں کا ثواب۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اللہ یہ بھی کچھ اتنا زیادہ نہیں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کا دگنا جس کو چاہے دے دے، یعنی 700 کا دگنا کریں 1400 کا ثواب۔ حضور نے پھر عرض کیا یا الہ العالمین یہ بھی کم ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا اضعافا مضاعفتن، دگنے کو دگنا کر دوں گا، یعنی ایک نیکی کرو 2800 نیکیوں کے برابر ثواب، ایک نماز پڑھو 2800 نمازوں کے برابر۔ تو پھر حضور نے عرض کی یا اللہ مانگتا میں ہوں، سفارش میں کرتا ہوں، دینے والا تو داتا ہے، سخی ہے، تو یہ گن گن کے دینا یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا واللہ یوتی
من یشاء بغیر حساب، اے میرے محبوب آپ کی امت کے ساتھ میں جس کو چاہوں گا حساب کتاب نہیں کروں گا، گن کے نہیں دوں گا، جتنا میرے کرم نوازی کا، میری سخاوت کا تقاضا اس کے مطابق میں دوں گا۔ کہتے ہیں نا، حاتم طائی کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کہا جناب ایک چھٹانک شہد چاہیے، تو انہوں نے ایک کنستر بھر کے 17 کلو کا اس کو دے دیا۔ انہوں نے کہا عجیب لوگ ہیں آپ، میں نے ایک چھٹانک مانگا ہے، آپ نے 17 کلو دے دیا۔ تو کسی نے کہا کہ تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا ہے اور بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آیا، تم اپنی حیثیت سے مانگو، میں اپنی حیثیت سے دوں گا۔ کہتے ہیں رمضان شریف کا جب پہلا دن ہوتا ہے اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے، آگے پیچھے تمہاری دعائیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں، اور رمضان شریف کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں تمہارے دروازے کھٹکھٹاتی ہیں اور کہتی ہے اللہ کی رحمت حل من سائل یسألنی، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ رمضان شریف میں کسی کی دعا اللہ تبارک و تعالی مسترد نہیں فرماتا، یہ ضمانت رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو یہ رمضان شریف کا مہینہ، اس کی راتیں، اس کی ساعتیں، اگر قرآن و سنت کو دیکھا جائے تو کئی کتابیں ہیں، کئی صفحات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس کے تذکرے کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اسپیشل باتیں بتائی ہیں ان کا ذکر بھی احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے، حضور رحمۃ للعالمین نے جو اعمال کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ کوئی بھی آدمی، اس کو اگر یہ یقین ہو کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے تو وہ کبھی کسی کو ثواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کی منظوری کی خوشخبری ملتی ہے، کہا یا اللہ اس کا جتنا ثواب تو مجھے عطا فرمائے گا، جو کچھ مجھے عطا کرے گا میں وہ امت کو بخشتا ہوں، اس کا ایصال ثواب میں اپنی امت کو دیتا ہوں۔ امت کے متعلق حضور علیہ السلام بہت زیادہ پریشان رہتے تھے، اور فرمایا کہ جس وقت کوئی امتی غلطی کرتا ہے، قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، گناہ تم کرتے ہو، معافیاں وہ مانگتے ہیں، گناہ تم کرتے ہو، شرمندہ وہ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آنسو بہاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ میرا امتی کو غلطی کرتا ہے، استحییت من کا، مجھے تجھ سے حیا آتی ہے کہ میرا امتی ہو کر اتنے گناہ کرتا ہے۔ علامہ اقبال بھی ایک جگہ کہتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر آئے من پذیر۔ الہ العالمین تو بے پرواہ ہے، میں محتاج ہوں، میں کبھی قرآن کا سہارا لیتا ہوں، کبھی رمضان شریف کی راتوں اور ساتوں کا سہارا لیتا ہوں، کبھی لیلۃ القدر کی رات کا سہارا لیتا ہوں، لیکن ان تیری رحمتوں کو دیکھ کر میں پھر اپنے گناہوں کو دیکھ کر بڑا شرمندہ ہوتا ہوں۔ الہ العالمین قیامت کے دن اگر میرا حساب نہ کرے کیا فرق پڑے گا؟ اگر پوری کائنات میں صرف اقبال کا حساب نہیں لیا تو کیا فرق؟ لیکن کہتے ہیں ور حسابم رات بینی ناگزیر، الہ العالمین قیامت کے دن حساب کرنا تو ضروری ہے، اس لیے کہ تو نے آدم علیہ السلام سے لے کر تا جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کا اصول ہے قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ ہر ایک آدمی نے، ہر مکلف نے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ دار بنایا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کا جواب دہ ہوگا اللہ کے سامنے۔ لیکن کہتے ہیں ور حسابم رات بینی ناگزیر، اے الہ العالمین حساب تو لے گا، لیکن میری ایک استدعا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، یا الہ العالمین میرے گناہ جناب محمد رسول اللہ کے سامنے میرے گناہوں کی گٹھڑی کو نہ کھولنا، اس لیے کہ میرے گناہوں کو دیکھ کر میں جو شرمندہ ہوں گا حضور کے سامنے، اور حضور فرمائیں گے میرا امتی ہو کر اتنے گناہ کیے ہیں تو وہ شرمندگی مجھے لہٰذا اگر میرا حساب تو نے لینا ہے تو کسی تنہائی میں لینا جہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوں۔ تو رمضان شریف
کے حوالے سے فرشتے اور پھر جن جتنے بھی ہیں وہ سارے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ جس راستے سے چلتے ہیں آپ، جو ٹہنیاں درختوں کی ٹہنیاں ہیں، وہ ٹہنیاں بھی آپ کے حق میں سفارشیں کرتی ہیں، یا اللہ یہ محمد رسول اللہ کا امتی روزے دار جا رہا ہے، الہ العالمین اس کے روزے کو قبول فرما، یا الہ العالمین اس کو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ ہر فرشتے کے ساتھ، ہر آدمی کے ساتھ 60 سے لے کر 70 فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں صرف رمضان شریف کے مہینے میں۔ اور رمضان شریف کے مہینے میں اگر یہ ثابت قدم رہے اور اس طرح کے اعمال کرے جس طرح حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، تو پھر وہ فرشتے مستقل رمضان کے علاوہ بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں ان کے نقش قدم پر چلو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان مقدس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس اہمیت کے پیش نظر استدعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو رمضان مقدس کی مقدس راتوں کے صدقے میں، ساعتوں کے صدقے میں، دن کے صدقے میں، اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، اور جو کچھ ہم تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کو ہمارے گناہوں کی نجات کا سبب بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: من کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ AJK ٹی وی کی طرف سے پیش کیا جانے والا ماہ سیام، اس کا آج چوتھا پروگرام ہے، جس میں روزے کے مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا کہ روزے فرض ہیں، اور بیچ سے استثناء فرما دی کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر فعدۃ من ایام اخر، ان دنوں کو تبدیل کر لیجئے، سفر مکمل کیجئے اور اپنی بیماری کا علاج کیجئے، اور پھر جب تندرست ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر وہ روزے رکھ لیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مساکین، جو ایسا بیمار ہے وہ بالکل ہی روزے نہیں رکھ سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے فدیہ دینا ہے، اور فدیہ جو ہے وہ اس کا تعین کر دیا گیا ہے 2 سیر گندم کے دانے، 2 سیر ہوں یا 4 سیر مکئی کے دانے یا آٹا، یہ ایک روزے کے بدلے میں دینا ہوگا۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی مسکین کو وہ کھانا کھلا دو، کسی ادارے میں پیسے دے دو، تو تمہارا وہ قرض جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ اب روزے کے لیے اسلام کا ہونا، بالغ ہونا اور مسلمان ہونا یہ شرط ہے، تو ان کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صحت نہیں ہے، تندرست نہیں ہے، بیمار ہے، تو پھر دوسرے دنوں میں متبادل روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ کچھ شریعت نے چھوٹ بھی دی ہے، اور پھر مثلاً خواتین کو مخصوص ایام میں روزہ نہ رکھنے کا حکم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی شفقت فرمائی ہے کہ نمازیں معاف اور روزے کی قضا کرنا پڑتی ہے۔ جو خواتین اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کی سہولت کے لیے بھی ہے کہ وہ بے شک روزہ نہ رکھیں اور متبادل دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے اور تنگی یا دشواری تمہارے لیے نہیں چاہتا۔ اب روزہ سحری کھانے کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے، منع کیا گیا۔ رات کو جتنا مرضی کھائیں اور سحری کے بعد نہیں۔ سحری کھانا یہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب کے بعد۔ اللہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود، یعنی صبح صادق کے بعد کچھ نہیں کھانا پینا۔ پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر رات تک تم روزہ پورا کرو گے، یعنی غروب آفتاب تک۔ روزہ رکھنے کی بھی نیت حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واجب فرمائی ہے، اور افطاری کی بھی صبح صادق سے پہلے وب صوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ نیت کرنی ہے، اور پھر جب افطاری ہوگی تو پھر یہ کہنا ہے اللہم انی لک صمت و بکا امنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہتر ہے تمہارے لیے کہ کھجور سے افطاری کریں، اور اگر کھجور نہ ملے، تازہ کھجور نہ ملے، تو پھر سوکھی ہوئی خشک چھوارے وغیرہ ان سے بھی۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو بہتر بات یہ ہے کہ آپ پانی کے ساتھ روزے کو افطار کریں۔ بیمار ہو اس کے لیے سہولت رکھ دی گئی ہے، اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا اس کی بیماری زیادہ ہو جائے گی، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ اگر ڈاکٹر اسپیشلسٹ کو یہ کہتا ہے کہ یہ شوگر کا مریض ہے، یہ روزہ رکھے گا اس کو تکلیف ہوگی، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی فدیہ دینا ضروری ہوگا۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے زور سے چلانا شروع کر دیا اور کہا ہلک تو یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا میں نے روزہ توڑ دیا ہے۔ حضور نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں خود غلام ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر 2 مہینے کے لگاتار، یعنی کوئی آدمی دیدہ دانستہ روزہ رکھ کے توڑ دے تو اس کے متعلق یہ ہے کہ 60 روزے رکھے گا کفارے کے طور پر، اور شہرین متتابعین لگاتار، درمیان میں وقفہ نہیں کرنا۔ اور پھر حضور نے فرمایا 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس نے کہا اگر 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا تو ایک ہی کیوں توڑتا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا حضرت مجھ سے زیادہ مسکین کون ہو سکتا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ کچھ وقفے کے بعد کھجوروں کا ایک تھیلا آ گیا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مدینہ کے اس طرف سے لے کر اس طرف تک مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مسکرائے
اور زور سے ہنسے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں ہم نے کبھی حضور کو اس طرح ہنستا نہیں دیکھا۔ حضور نے ہنس کے فرمایا جاؤ جا کے خود کھاؤ۔ تو روزہ بھولے سے اگر کوئی آدمی کھا لے تو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من انسا احدکم فلیاکل، کوئی آدمی تم میں سے بھول کر کھانا کھا لے یا ایک دو گلاس پانی کے پی لیے اور یاد نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں، بعد میں یاد آیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں روزے کی تکمیل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے، پانی کے 2 گلاس پی لیے ہیں، بعد میں یاد آیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو حضور فرماتے ہیں اس روزے کو مکمل کرو، کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان ارشادات کی روشنی میں یہ جو علاج معالجہ ہوتا ہے، مثلا آج کل کے دور میں ٹیکے لگائے جاتے ہیں، ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ شروع میں ابتدائی دور میں یہ مسئلہ تھا کہ کوئی چیز کھائی جائے اور وہ سیدھی پیٹ میں جائے، تو چونکہ ٹیکے سے توانائی حاصل ہوتی ہے، طاقت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ ٹیکہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور پھر کوئی سرما لگائے، تیل لگائے، ناک میں کچھ دوائی لگائے، کان میں لگائے، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ یا کوئی آدمی انتہائی شدت کی پیاس میں سر پہ ٹھنڈا پانی ڈالتا ہے یا چادر گرم کر کے چہرے پر رکھتا ہے، ادھر رکھتا ہے، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں کوئی آدمی روزے سے ہے، اس کو منہ بھر کے کہا جاتی ہے تو اس سے پھر وہ کھائے پیے گا کوئی نہیں، لیکن اس روزے کی صرف روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح کوئی خاتون فطری بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے، آدھے دن کا روزہ رکھا ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ شام تک کھائے پیے، بہتر ہے کھائے پیے کچھ نہ، اور اگر کھا لیں پھر بھی اس روزے کی قضا دینا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ کتنا مہربان ہے؟ ایک عورت آٹا گوندھ رہی ہے اور اس کا بچہ اپنے آپ کو گھسیٹتے چولہے کے نزدیک لے جاتا ہے، وہ ماں ہاتھ جھاڑ کے بچے کو دور چھوڑ کے آتی ہے، پھر آٹا گوندھتی ہے، وہ بچہ پھر آ جاتا ہے، بار بار ایسا ہوا تو حضور نے پوچھا بتاؤ سب سے زیادہ کون مہربان ہے؟ تو صحابہ کرام